اللہ اکبر أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اور قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم تمام کا معبود حقیقی ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے اور مدبر کائنات ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی خدا، نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کا مجھ پر، آپ پر اور تمام اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور مرتبہ ماہ رمضان عطا کیا، نصیب کیا. اور ماہ رمضان کا ملنا، ماہ رمضان کا پانا، یہ میرے آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، ایک بندے مومن کو، ایک بندے مسلم کو اونچے مقامات سے اور بلند درجات سے نوازتی ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، شاید ماہ رمضان کے جو پہلا خطبہ جمعہ تھا اس میں نے یہ حدیث بتایا تھا. ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ دو لوگ جو پہلے ایک وقت یا ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک جنگ میں انتقال کرتے ہیں، دوسرے ایک سال کے بعد بستر پہ ان کا انتقال ہوتا ہے. لیکن یہ بستر پہ انتقال ہونے والے اس صحابی رسول نے دیکھا کہ جنت میں وہ شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں انتقال کرنے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ ایک سال کے بعد بستر پہ طبعی موت مرنے والے، کیا انہوں نے رمضان تو نہیں پایا تھا، روزے نہیں رکھے تھے، نمازیں اور سجدے انہوں نے نہیں کیے تھے؟ تو اس طرح ایک رمضان بندے کو اگر ملتا ہے اور وہ رمضان حقیقت میں رمضان کی طرح گزرنا چاہیے. خالی رمضان ملنا یہ نہیں امپورٹنٹ ہے، رمضان ملنا ہے، رمضان کو پانا ہے
پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا ہے، بندگی بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنتا ہے، درجات کی بلندگی کا سبب بنتا ہے۔ رمضان پا کر رمضان کو ہم گماتے ہیں، رمضان پا کر رمضان کو ہم تباہ کرتے ہیں، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، تو پھر ایسا رمضان بندے کے لیے درجات میں بلندی کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے، بربادی کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے حاکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آپ قدم رکھے، آمین آپ نے کہا، دوسری مرتبہ یعنی دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ اس میں ایک ریزن آپ نے بتایا، جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کبھی بھی ممبر پہ چڑھتے وقت آمین آپ نے نہیں کہا، یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ آپ آمین بول، آمین آپ نے کہا، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس آتانی جبریل علیہ السلام، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ اکرام مسجد نبوی میں موجود ہیں، جمعہ کا دن ہے یا کوئی اور دن تھا یا جمعہ ہی کا دن سمجھیے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آ رہے ہیں، مسجد صحابہ سے بھری ہے لیکن کسی صحابی کو وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور قربان جائیے ان کی ایمان پر، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے آپ کی بات کو مانیں جبکہ وہ فرشتہ ہم کو دکھ رہا نہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 بنو اسرائیل کے لوگوں کو لے کے پہاڑ پہ گئے، دھند کے پہاڑ پہ، اللہ رب العالمین سے ہمیں کلام ہوئے، اللہ رب العالمین ان سے کلام فرمایا، کتاب اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ 70 جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا رب جو آپ سے کلام کر رہا ہے ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی قوم تھی، یہ گستاخ قوم ہے، لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ کرام پر کسی بھی صحابی نے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ہم نہ بھی دکھا ڈالو نا، ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں بول رہے کہاں آنے کی، کسی صحابی نے اسے نہیں کہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور ایک جو بد دعا ہے ان میں، جو جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، سید الملائکہ فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے کہ وہ شخص خائب ہو، خاسر ہو، یعنی تباہ ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان کو پاتا ہے مغفرت الہی کو حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کی مغفرت اس کا مقدر نہیں بنتی، اللہ کی مغفرت کو پانے کی کوشش وہ نہیں کرتا ہے۔ رغم انفو آپ نے جبریل علیہ السلام نے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بددعائیہ کلمات پر آمین آپ نے کہا، جبکہ آپ رؤوف نبی ہیں، کریم نبی ہیں، شفیق نبی ہیں۔ یہ ایسا قسمت والا انسان ہے جو رمضان کو پا کر رمضان میں مغفرت کو حاصل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایسے نہ بنے، میں بھی آپ بھی مغفرت الہی کو پانے کی پوری کوشش کریں، اور پھر جہاں رمضان پا کر رمضان میں مغفرت حاصل نہیں کرنے والا بڑا ہی بدنصیب انسان ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا بدنصیب انسان کو نہیں جانتے۔ بات ذرا غور سے سنی، ماہ رمضان اگر کوئی بندہ پاتا ہے اللہ کی مغفرت کا حقدار نہیں بنتا ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ ذلیل ہونے والا ہے، وہ رسوا ہونے والا ہے وہ، لیکن اس سے بھی ایک بڑا بدنصیب پایا جاتا ہے، اور وہ بدنصیب ہے لیلۃ القدر سے محروم رہنے والا، جی لیلۃ القدر سے دور رہنے والا، لیلۃ القدر کو تلاش کی جستجو نہ رکھنے والا، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کوشش نہ کرنے والا، لیلۃ القدر کی اہمیت کو نہ جاننے والا، نہ سمجھنے والا،
کتنے مسلمان ہیں ماہ رمضان کی آخر کی جو راتیں، بعض مسجدوں میں 10 راتیں جاگی جاتی ہیں، بعض مسجدوں میں 5 راتیں، جیسے ہمارے پاس آج سے چند سال پہلے، میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں، چند سال یعنی چند کیا 3 سال پہلے 10 راتیں شروع کیے تھے ہم لوگ، 10 راتیں جاگیں گے بول کے، وہ صرف 4-5 لوگ آتے وہ شام پڑھتے سب چلے جا رہے تھے، اب بولے ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، ہم لوگ بھی چلیں گے، چند دن چلا ہے سب، اس کے بعد سے پھر یہ 5 ہی راتیں چل رہی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ بعض مقامات پہ 10 راتوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ آدھی رات کے بعد یعنی 12 کے بعد، یہ بیانات اس لیے، یہ حالانکہ بیانات دینا نہیں ہے، سمجھے، میں ہر سال یہ بات نہیں بولتا ہوں، بیانات 12 جو ہے ان راتوں میں پورا مہینہ تو سو رہے نا، 20 دن سنے، 10 دن یا 5 جو راتیں ہوتی ہیں یہ بیانات کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ اصل ہوتی ہے عبادت کے لیے، قیام کے لیے، لمبا قیام کرنا ہے، لمبا قیام کرنا ہے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ ایسا ہی، اسلاف تو بہت دور کی بات ہے، سعودی عرب میں بھی کیسے علماء بھی تھے، اتنی وہ ان راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے ان کو کھڑنا مشکل ہو جاتا تھا، ایسا وہ قیام کرتے، یعنی یہ رات ہی ایسی ہے، قیام کی راتیں ہی، الفاظ بھی وہی آئے، من قام رمضان یا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، قیام کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ آدھی رات کے بعد گاڑیاں سیٹ میں آ جاتی، بولتے ہیں ہم اسٹارٹ پہ لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، یا تو کونا ڈھونڈنے لگتے ہیں، کون سا کونا خالی ہے، کب جا کے پڑھوں میں۔ اللہ کے بندو، جب آپ کو معلوم ہے کہ آج رات جاگنا ہے، آپ دن میں آرام کر کے آتے ہیں، آپ بولیں گے مولوی صاحب تمہیں فری ہے، تمہیں آرام کر لیتے ہیں، ہر کوئی، بالکل میں بھی مانتا ہوں، یعنی جس کے پاس فرصت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فرصت نہیں ہے ان کے پاس، صبح گئے تو شام میں آتے ہیں یا مغرب میں آتے ہیں، ان کا مسئلہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جن کے پاس وقت ہے وہ لوگ بھی آدھی رات کے بعد جو ہے تھک جاتے ہیں، خصوصاً نوجوان، ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ معاف کرے، ان راتوں کی ایسی ناقدری کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ روڈوں میں گھومنا، بائک لے کے جانا، ادھر ادھر جو ہے آوازیں کرنا، یہ ساری چیزیں ان راتوں میں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ راتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ تو ایسا انسان جو لیلۃ القدر کو نہیں پاتا ہے، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ، اور ایسے بد نصیب نہ میں بننا ہے، نہ آپ بننا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، من حرم فقد حرم الخیر کلہ، آپ نے کہا جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ہم محروم بننا چاہ رہے؟ ہرگز نہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہاں بھائی میں محروم ہونا چاہتا ہوں؟ دیکھیے، جس کے پاس مال نہیں وہ محروم نہیں، وہ بد نصیب انسان نہیں، وہ جس کے پاس دولت نہیں وہ بد نصیب نہیں، جس کے پاس حکومت نہیں وہ بد نصیب نہیں، جس کے پاس عہدہ نہیں ہے نا وہ بد نصیب نہیں ہے، وہ جس کے پاس خاص اور ذاتی مکان نہیں وہ بد نصیب نہیں، جس کے پاس سواری نہیں ہے نا وہ بھی بد نصیب نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد نصیب انسان وہ ہے جو اس رات سے محروم رہتا ہے، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ ہم لوگوں نے بد نصیبی کس کو سمجھا ہے؟ جی، مال نہیں ہے نا، دولت نہیں ہے نا، فلاں کے پاس دولت نہیں، فلاں کے پاس مال نہیں، فلاں کے پاس عہدہ نہیں، فلاں کے پاس منصب نہیں، ہم نے ان چیزوں کو سمجھا کہ بڑی یہ خوش نصیبی کی علامتیں ہیں، یہ خوش بختی کی چیزیں ہیں، یہ نہیں، یہ تو آزمائش ہے، دنیا ہی پوری آزمائش ہے۔ تو خیر اور بھلائی والا انسان وہ ہے، خیر پانے والا، بھلائی کو پانے والا، جو اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم سب کو خیر پانے والے بننا ہے، نہ کہ محروم ہونے والوں میں سے بننا ہے۔ یہ رات ابھی
حافظ صاحب کی زبانی آپ نے اس رات کی فضیلت سنی ہے. بڑی اہم رات ہے یہ راتیں 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا, فرشتے نازل ہوتے ہیں, ساری چیزیں ابھی آپ نے سنی. ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اصل اپنے ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں. ان راتوں میں فیہا یفرق کل امر حکیم, اللہ سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ ان راتوں میں ہر حکیمانہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں. اے میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا ان باتوں کو. نوجوان ساتھیوں آپ بھی, ہر وہ انسان جو پریشان حال ہے, ہر وہ شخص جو بیمار ہے, ہر وہ شخص جو مجبور ہے, ہر وہ شخص جو مسائل میں گھرا ہوا ہے, ذرا دھیان سے سنیے, غور سے سنیے. اللہ رب العالمین ان راتوں میں فیصلے کرتا ہے, حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں. حکیم کرو فیہا یفرق کل امر حکیم, یعنی اللہ کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتے. اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ عادلانہ ہوتا ہے. کوئی فیصلہ اٹھک بیٹھک والا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, ہر فیصلے کے پیچھے بصیرت ہوتی ہے. کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ ہر طرح کے فیصلے. کیا ہر طرح کے فیصلے؟ وہ اصل میں آپ کو بتانا چاہوں. امام قرطبی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر رہی ہیں. قرطبہ اندلس کا ایک بہت بڑا شہر تھا, بڑی تاریخ ہے اس شہر کی. وہاں کے یہ مفسر ہیں, کئی علماء پیدا ہوئے اس شہر سے, قرطبہ شہر سے. وہاں کے یہ ایک بڑے مشہور مفسر ہیں. اور وہ زمانہ تھا تاتاریوں کا. تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو چکا تھا. عباسی حکومت کا دور آخری دور تھا, یوں سمجھیے. عباسی دور جو ہے بالکل جو زوال سے گزر رہی تھی, اور تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو چکا تھا. اس دور کے ہی امام قرطبی رحمہ اللہ, اور کئی علماء پیدا ہوئے وہاں پہ, کئی مفسرین وغیرہ. اور بے انتہا ظلم ہوا وہاں پہ. مسلمانوں کو کاٹا گیا, پیٹا گیا, مارا گیا, قتل کیا گیا. اور پھر اندلس یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پھر آگے چل کے عیسائیوں نے بھی بہت فتنے ڈھائے. وہاں پہ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا, چن چن کے مارا. عیسائی بنو یا مار دیے جاؤ گے. کئی لوگ پانی میں ڈبو دیے گئے. بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں, اور کئی مفسرین بھی, حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے, مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی, دعا دی تھی, اللہم علمہ الکتاب, پروردگارہ اس بچے کو کتاب کا علم دینا, یعنی کتاب یعنی قرآن مجید, قرآن کا علم اس کو دینا. وفقہہ فی الدین, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمانا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایسے فقیہ تھے, قرآن کے تعلق سے ایسی باریکیوں کا علم ان کو حاصل تھا. بڑے بڑے صحابہ اپنی مجلس میں ان کو جگہ دیتے تھے, جبکہ تھے عمر میں چھوٹے, اپنے جگہ پہ ان کو بٹھاتے تھے, اپنی مجلسوں میں ان کو شریک کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, اللہ رب العالمین جو فیصلے کرتا ہے نا, من موت و حیات و مطر والحج, یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان راتوں میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, موت کے فیصلے ہوتے ہیں. سنو جی, زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, موت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کب مرنے والا ہے. حالانکہ سب لکھا جا چکا ہے نا. آپ بولیں گے سب لکھا گیا نا, ماں کے پیٹ میں سب لکھا جاتا ہے, لیکن اس کو نافذ کیا جاتا ہے. اس کو یہاں پہ نافذ کیا جاتا ہے. قانون پاس ہو چکا, اب قانون پہ عمل ان راتوں میں کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, کس کو کتنا اور زندہ رہنا ہے, کس کو کب مرنا ہے, کس کو کب اس دنیا سے نکلنا ہے, ان راتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کہا بارش کا فیصلہ بھی ہوتا ہے ان راتوں میں.
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بارش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر کا والارزاق، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ سبھی روزی کے لیے پریشان ہیں نا، اللہ سے مانگیے، یہ راتیں ہیں، یہ میری آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے آئی ہیں، میرے آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی ہوئی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے، خیر کے فیصلے ہیں۔ پھر کہا من کل خیر و شر، ہر طرح کے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر طرح کے شر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کیا خیر ہے کیا شر ہے، سارے فیصلے ان راتوں میں ہوتے ہیں بھائی۔ بارش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر کہا والحج، حج کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، کون حج پہ جانے والا ہے، کون حاجی کہلانے والا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اللہ اکبر۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے کہتے ہیں اس لیے تم دیکھتے ہو، وہ کہتے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں گھومتا ہے، بازار میں گھوم رہا ہے، زندہ ہے، اچانک سنتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، یعنی اشارہ وہ کرنے کی ان راتوں میں فیصلہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو مجھے آپ کو یاد رکھنا ہے، صرف آپ کو یاد رکھنا نہیں بول رہا ہوں، مجھے بھی آپ کو بھی، ہم سبھی کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ان راتوں میں جو خیر اور شر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے خیر مانگنا ہے کہ پروردگارا جو فیصلے تو فرمانے والا ہے، اے اللہ میرے حق میں، میرے بھائیوں کے حق میں، میری بیوی بچوں کے حق میں، میرے دوستوں کے حق میں، میری جماعت کے حق میں، ضروری ہے ہماری جماعت کے لیے دعا کیجیے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کئی سالوں سے ہم اسی مقام پہ ہیں، اللہ کے فضل سے ہیں الحمدللہ۔ ایک چھوٹا سا جو اللہ مقام دیا ہے، ایک چھوٹی سی جو جگہ دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے بھائیوں نے اللہ کی توفیق سے جو مدد کی الحمدللہ، اللہ تمام کو جزا خیر عطا فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن ہماری عورتیں محروم ہیں اس سے، تمہارے آپ کئی سالوں سے، پرسوں ایک ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم بیانات تراویح کے بعد ہم سن رہے ہیں، ہمارے عورتیں محروم ہیں، واقعیتاً محروم ہیں ہماری عورتیں۔ ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اے اللہ ایک ایسا انتظام کر دے، ایک ایسا مقام ہم کو دے دے کہ جہاں ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہماری عورتیں بھی عبادت کریں، جہاں ہم بیان سنتے ہیں اللہ ہماری عورتیں بھی کچھ سن، ان کے دل میں سدھار آنا۔ ذرا بتائیے، میں آپ ہم سبھی اتنا سنتے ہیں الحمدللہ، جمعہ کے سنتے ہیں، صبح شام کے درسہ سنتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے، میرے اندر، آپ کے، ہم سبھی کے اندر اتنا سن کر بھی ہمارے اندر اتنے خرابیاں ہیں، ہماری عورتیں کچھ بھی سنتی نہیں، سنتی تھی نا، ان کو کہاں سنا رہے ہم لوگ؟ ان کے اندر کیسی خرابیاں ہوں گی بتاؤ، اخلاق کیسے سدھریں گے ہمارے عورتوں کے؟ جی جذبہ عمل ان کے اندر کیسے آئے گا بتائیے؟ اس لیے بھائیوں یہ دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے برائے مہربان کہ ہماری جماعت بڑھے، ہماری جماعت پھیلے، توحید حق کی آواز، حق کو قبول کرنے والے عام ہو۔ اس کے لیے ہم سب اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سبھی کے لیے دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین سے خیر مانگیے، اور اللہ سے کہیے پروردگارہ جو شر کے فیصلے ہونے والے ہیں اللہ وہ شر کے فیصلے ہم سے دور کر دے، اللہ شر کو ہم سے دور کر دے، اللہ شر کو ہم سے ہٹا دے۔ اس طرح کی دعائیں ہم سب کو اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ معزز بھائیوں، یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے بتانا آپ کے لیے مناسب سمجھا۔ لگ بھگ اسی میں 20 یا 25 منٹ میرے ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور 20-25 منٹ بیٹھ سکتے ہیں جی، بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو پھر میں بھی بیٹھتا ہوں، اڑتے ہیں تو میں بھی اڑتا ہوں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ جی؟ بیٹھتے ہیں، یہاں سامنے والوں کو اسی آرام بیٹھے، پیچھے والوں کو بھی بیٹھیں گے بھائی، ٹھیک ہے؟ آج ہم گفتگو کریں گے، گزشتہ سال مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلے جو 5 راتیں گزشتہ سال کی ہیں، 5 راتوں میں کچھ باتیں توحید کے حوالے سے پیش کیا تھا آپ کے ساتھ، توحید کی اہمیت، توحید کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور 2020 پر 3 کے رمضان میں، 2020 پر 4 معاف کرنا، یہ 2006 نا، 2020 پر 5 میں توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، 20 پر 4 میں صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، ایک رات جو ہے ایک صحابی پر ہماری گفتگو ہوئی، اور 20 پر 7ویں رات اور 20 پر 9ویں رات 2020 پر 4 کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے تعلق سے 2 راتیں ہم نے گفتگو کی تھی. انشاءاللہ اس رمضان بھی اور ان راتوں میں بھی ایسے ہی کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت پر ہم روشنی ڈالیں گے اور گفتگو کریں گے. مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے حالانکہ تفسیر ہماری چل رہی روز تراویح کے بعد، آج بھی تفسیر ہم کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے تعلق سے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے اور مقصد یہ ہے صحابہ کے تعلق سے بولنے کا کہ حضرات صحابہ کرام میرے لیے، آپ کے لیے قابل نمونہ ہی ہے. جی نمونہ ہی ہے، قابل نمونہ ہی ہے. ان کی سیرت کو پڑھنا اور اپنی سیرت کو بنانا چاہیے. ان کی سیرت کو سننا اور اپنی سیرت کو سنوارنا چاہیے. ان کی زندگیوں کو دیکھنا اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے. ان کی زندگیوں میں میرے لیے، آپ کے لیے ڈھیر سارے نمونے ہیں. ان کا جذب عمل کیسا تھا، ہمارا جذب عمل کیسا ہے. حالانکہ ان کا دور، ان کا زمانہ آپ کی جیسا نہیں تھا. جو سہولتیں اللہ ہم کو دے رکھا ہے نا، وہ سہولتیں ان کو تھی کیا؟ نہیں تھی. سواریاں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس ایسی سواریاں نہیں تھی. آج تعلقات کے لیے موبائل ہمارے پاس ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھے اٹھے پوری دنیا میں کسی سے بھی ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بیوی کو کچھ چاہیے، بیٹھے بیٹھے کیا جی کیا ہونا، بیٹھے بیٹھے. ان کے لیے ایسے نہیں تھا. کرنٹ نہیں تھا، گرمی کا مقام ہے، وہ ہم سے زیادہ گرمی ہے، ہم سے زیادہ شدت وہاں پہ ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے. کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دے رکھا ہے. الحمدللہ ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں. کھانے کی دیکھو، پہننے کی دیکھو، کون سی ایسی نعمت ہے جو آج ہمیں میسر نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے نا، وہ ایمانی فرق ہے. جی جذب عمل کا فرق ہے، تقوی کا فرق ہے، للہیت کا فرق ہے، خشیت الہی کا فرق ہے، صبر کا، شکر کا، ذکر کا فرق ہے. جو سوچ حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے رکھا کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. جو جگر حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے رکھا کرتے تھے، وہ جگر ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہنر حضرات صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے اپنے اندر رکھا کرتے تھے، وہ ہنر بھی آج ہم اپنے اندر نہیں رکھتے. صحابہ کرام جیتے تھے اللہ کے لیے جیتے تھے، مرتے تھے اللہ کے لیے مرتے تھے. ان کا قدم اٹھتا تھا اللہ کے لیے اٹھا کرتا تھا. ان کے ہاتھ چلتے تھے اللہ کے لیے چلا کرتے تھے. ہر حرکت وہ اللہ کی، ہر حرکت میں وہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈا کرتے تھے. آج میرا جینا بھی دنیا کے لیے، میرا مرنا بھی دنیا کے لیے، میرا اٹھنے والا ہر قدم دنیا کے لیے، میری اٹھنے والی ہر بات دنیا کے لیے. میری سوچ صرف دنیا سے بھری ہوئی سوچ ہے. میری فکر میں صرف دنیا گھوم رہی ہوتی ہے. ہم دنیا کے لیے جینے والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لیے مرنے والے لوگ ہیں. ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہے، آج سے 1 سال پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آہ کیا لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے. آہ کیا لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے. زندگی بیچ دی بندگی کے لیے. جی زندگی بیچ دی بندگی کے لیے. ہائے ایک تو بھی تو ہے، ہائے افسوس. شاعر پھر ہم سے مخاطب ہوتا ہے. صحابہ کی طرف اشارہ کیا شاعر نے. ہاں کیا لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے. زندگی بیچ دی جی انہوں نے، کس کے لیے؟ اللہ کی بندگی کے لیے. ایک تو بھی تو ہے، ہائے افسوس. ایک تو بھی تو ہے، ہائے افسوس. بندگی بیچ دی زندگی کے لیے. بندگی بیچ دی زندگی کے لیے. ہماری یہی حقیقت ہے بھائی. ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہی ہیں. اسی لیے نا آج ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. جی بڑھتے جا رہے ہیں. آئے دن ایک مسئلہ میری آپ کی زندگی میں، آئے دن مسئلہ میرے آپ کے گھر میں، آئے دن ایک نیا مسئلہ میرے آپ کے خاندان میں، آئے دن ایک مسئلہ میری آپ کی جماعت میں، آئے دن ایک مسئلہ میری آپ کی دوستی میں. یہ کیوں ہے مسائل؟ یہ ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہاں اس لیے ختم نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہم نے بنا لیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. جی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ کے چند بندے ہوں گے،
اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کی رضا نہیں ہے. اور جب اللہ کی رضا مفقود ہوتی ہے دنیا کی رضا آتی ہے, دنیا کی خوشنودی آتی ہے, دنیا کی چاہت آتی ہے, دنیا کی محبت آتی ہے. تو پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے. مسائل بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ترمذی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے یہ. میرے آپ کی زندگی کے سارے مسائل کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے. جی, سارے مسائل کا حل. یہ اور بات ہے کہ شیطان اور ہمارے نفس اس پہ عمل کرنے نہیں دیتا ہے, نہیں کرنے دیتا ہے. آپ نے کہا من كانت همه, جس بندے کی فکر, جس بندے کا ٹینشن دنیا ہے. من كانت الدنيا همه, من كانت الدنيا همه, جس انسان کا ہم غم دنیا ہے, دنیا ہے, سوچ دنیا کے تعلق سے. صحیح بولیے, ہم نماز پڑھتے ہیں, دنیا آڑے نہیں آتی ہے, سامنے نہیں آتی, دنیا کی فکر نہیں آتی ہے, دکان یاد نہیں آتا ہے, مکان یاد نہیں آتا ہے, دولت یاد نہیں آتی ہے مجھے آپ کو. اور معاشرہ, اللہ معاف کرے, میں ہر سال یہ بات بھی میں بتاتا ہوں, ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. کیا دیندار, کیا بے دین, کیا نمازی, کیا بے نمازی, ہر کوئی انسان اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, ملتا ہے, صرف دنیا ہی کی بات کرتا ہے. جی, کیا کما رہے بھائی, کتنا کما رہے؟ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ اجلس بنا نؤمن ساعتا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہے, معاذ بن جبل کہتے ہیں صحابہ کے حوالے سے, صحابہ آپس میں ملتے تھے نا, کہتے تھے بیٹھو جی, کیا بولتے تھے؟ اجلس بنا, بیٹھو, چلو آؤ مل کے, آپ میں مل کے ایمان کی کچھ باتیں کرتے ہیں. جی آؤ مل بیٹھ کے ایمان کے تعلق سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ میرا آپ کا ایمان بڑھے. اور آپ حیرت کریں گے اس بات پہ, صحابہ کرام تو وہ تھے جب ملتے تھے نہیں آپس میں, والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ سورت پڑھتے تھے جب بھی ملاقات کرتے تھے. جب جدا ہوتے تھے یہ سورت پڑھ کے جدا ہوتے تھے. یہ سبق ہے اس کے اندر, زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے اس سورت کے اندر. یہ صحابہ تھے بھائی. تو آج ہمارا پورا ٹینشن, پورا لینا دینا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سوچنا, سب کچھ دنیا ہے. رشتے ہوتے بھی تو دنیا ہی کے لیے ہوتے ہیں. کتنا کما رہا بچہ, کمائی تو بڑی اچھی ہے, کیا بولتے دین ہے, وہ دین آتا ہے اس کے اندر. ہاں, اور کوئی دیندار ہے, نمازی ہے, کمائی کم, فوراً نمازی لوگ بھی اس سے رشتہ لگانا, اس سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ ایسی دنیا کی سوچ ہم پر حاوی ہو گئی, دنیا کی سوچ ایسے ہم کو لے ڈوب رہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے, مرض کیا ہے ہمارا, کون سی بیماری ہم کو ہے؟ جی شوگر ہے. یہ بیماری کیا بیماری جی ہے, کیا بیماری نہیں تو مٹی میں جانا تو ہے نا. صحت مند انسان ہمیشہ دنیا میں رہے گا. جی بتاؤ مجھے, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر, نہ بی پی, کچھ بھی نہیں. مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مرنا تو ہے. یہ بیماری کیا ہے؟ جسمانی بیماریاں ہیں, ہر کسی کو آنی ہے, ہر کسی کو لگنی ہے. ارے روح کو بیمار نہیں ہونے دینا چاہیے, روح بیمار نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے میرا آپ کا مرض بتایا, کیا ہے تم کو بیماری, کون سی بیماری تم کو لگی ہے پتا ہے؟ ہاں لگی, کون سی شوگر لگی ہے, یہ بیماری ہم کو معلوم. ہضم ہوتا نہیں بھی کہتا, کھاتا بھائی کبھی کہتا ہضم کر لیتا, ہاں نہیں کھانا ہضم ہی ہوتا نہیں ہوتا, پیتا ہضم ابھی کیسا ہے, کھا لیے چلیے. پیٹ کے لیے فکر میری آپ کی, توڑنا تو پیٹ, دھوپ میں بیٹھنا تو پیٹ, ہضم ہو, پھر ہاضمے کے گولیاں ہضم کر کو ڈکانا, پورے آپ کو سب ختم کو مشین پھر آپ میں تیار ہونا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ نے کیا بیماری لگی ہم کو, اللہ نے سورہ اعلیٰ میں بتایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ بیماری ہے. یہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, اس کو اہم سمجھتے ہو.
اس کو فوقیت دیتے ہو, اس سے محبت کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت خیر ہے اور ابقا ہے. دنیا سے بہت اچھی ہے آخرت, اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی آخرت. دنیا خیر نہیں اور دنیا ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں, یاد رکھیے آپ. یہ خیر ہے یہاں پہ جی, آج خیر ہے تو کل شر ہے, کل شر ہے تو پھر خیر, خیر شر اس دنیا میں لگا ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے نہیں, نہ ہم رہیں گے نہ یہ دنیا رہے گی. اللہ نے کہا آخرت خیر بھی ہے, دنیا سے بہت اچھی ہے. موت نہیں وہاں پہ, بوڑھاپن نہیں وہاں پہ, بیماری نہیں وہاں پہ, زندگی کے مسائل نہیں وہاں پہ. یہ ہمارا مرض ہے. نبی نے کیا کہا, من کانت الدنیا ہمہ, جس کی فکر دنیا کی ہوتی ہے نا, اللہ رب العالمین اس کے پیشانی پہ فقیری کو لکھ دیتا ہے. جی, فقیری کو لکھ دیتا ہے, فقیری کو لکھ دیتا ہے. ہمیشہ یہ پریشان ہو رہے ہیں, بس دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے گا, بھاگتا رہے گا. کیوں؟ فکر ہے اس کو دنیا کی. اللہ دنیا ہی میں لگا دیتا ہے, چل دنیا کے پیچھے لگ, اور بھاگ رہا ہے دنیا کو پانے کے لیے. دیکھو غیروں کو دیکھیے, اللہ صبح اٹھے تو دنیا, شام اٹھے تو دنیا, رات سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کے اٹھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا بھاگ رہے, نہ چین سے کھا رہے, نہ اچھا پی رہے, نہ اچھا پہن رہے, بس دنیا. تو معزز بھائیوں, صحابہ اکرام کے تعلق سے اس لیے جاننا ضروری ہے. سمجھ رہے آپ, یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آخرت سے محبت کرنے والے لوگ تھے. جی, آخرت سے محبت. اس لیے دنیا کی کوئی نعمت, دنیا کی کوئی حکومت, دنیا کی کوئی حسینہ صحابہ کرام کو نہ چکا سکی, نہ خرید سکی, نہ ہرا سکی, نہ گرا سکی. جی, نہیں گرا سکی. کوئی نعمت نہیں. ان کے دل آخرت سے لبریز تھے, آخرت سے ڈوبے ہوئے تھے, آخرت میں ان کے دل کھوئے ہوئے تھے. بعض صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیسے لوگ تھے میرے رب, کیسا ایمان ان کے دلوں میں آ گیا, کیسا ایمان کو انہوں نے سمجھا. دنیا میں رہنا نہیں چاہ رہے وہ جی, آخرت کی طرف جانا چاہ رہے. جنگ کا موقع آتا تو فوراً لپکنے کا, اور چاہتے کیا ہے؟ شہادت. اللہ اللہ, ہم میں سے کون ایسا ہے جو شہادت چاہتا ہے؟ ہاں, شہادت بولے تو ہم لوگ ڈر کو مرتی, اچانک مرنے کا نکو رے بابا, اور جیئیں گے بستر پر رگڑ رگڑ کو مریں گے. شہادت کے لیے ان کے دل تڑپتے تھے, ترستے تھے, اور ان کے دل میں گھوڑے بھاگتے تھے شہادت کے لیے. کتنے ایسے واقعات ہیں, اگر وہ واقعات بتاؤں گا تو پھر وقت لمبا ہو جائے گا, لیکن اشارہ دیتا ہوں. بات آئیے, جنگ احد ہے, مشہور قصہ ہے. عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسی وقت مسلمان ہوئے, جسٹ مسلمان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس جنگ میں میں مارا جاؤں کہاں جاؤں گا میں؟ آپ نے کہا فی الجنہ, جنت میں. فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ, کھجور کھاتے ہوئے آ رہے تھے, کھجور تھے ان کے ہاتھ میں, کلمہ پڑھا, کھجوروں کو پھینکا, کھجوروں کو زمین پہ رکھا, اور میدان جنگ میں کود پڑے, شہید ہو گئے اور اللہ کے مہمان بن گئے. یہ ایسے لوگ تھے. سمجھ رہے آپ؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی, براء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث میرے دل کے بہت قریب ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. براء بن عازب کہتے ہیں حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ, جاء رجل مقنع بالحدید, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, زرہ پہنا ہوا تھا, جنگی لباس پہنا ہوا تھا, لوہے کا زرہ پہنا ہوا تھا, غیر مسلم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسلموا او اقاتل, مجھے بتائیے کہ میں اسلام قبول کروں یا پہلے جنگ کروں, میں کیا کروں میں؟ آپ نے کہا اسلم ثم قاتل, آپ نے کہا پہلے اسلام قبول کر, پھر
میدان جنگ میں کود پڑا. فاسلم, براء ابن عازب کا حدیث کے راوی, فاسلم, وہ اسلام قبول کیا. فقاتل, اللہ کے راہ میں میدان جنگ میں, میدان میں جہاد میں کود پڑا. فقتل, لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. ہمارے یہاں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. جنگ ختم, جنگ ختم. جو شہید ہو چکے تھے ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا, ان کو تلاش کیا جا رہا تھا. تلاش کرتے کرتے اس بندے کی بھی لاش پڑی ہوئی تھی, جسم تھا وہاں پہ, جو ابھی مسلمان ہوا ہے, ابھی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی جام شہادت کو نوش کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ سے پہلے پہلے جو شخص کلمہ پڑھا تھا وہ باقی نہیں رہا ہے, وہ دنیا سے جا چکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے نا, وہ جملے دل میں گھاٹ باندھ کے رکھیے بھائی, دل میں باندھ کے رکھیے. آپ نے کہا عمل قلیلا, عمل قلیلا واجر کثیرا. آپ نے کہا لوگوں سنو, یہ وہ شخص ہے, یہ وہ انسان ہے جس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا اور اجر اور ثواب بہت پا چکا ہے. تھوڑا عمل, چھوٹا عمل, کم عمل اور اجر بہت زیادہ اس نے پا لیا. اے میرے ساتھیوں, اے میرے بھائیوں, میری آپ کی زندگی میں کیا ایسے اعمال بھی ہیں, کیا ایسے اعمال بھی ہم آپ کرتے ہیں؟ زندگی تو ہماری بھری پڑی ہے. 40 کو پہنچ چکے ہم لوگ, کوئی 50 کو پہنچ چکا ہے, کوئی 60 کو پہنچ چکا, کوئی 20 کو پہنچ چکا ہے, لیکن عمل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ یہاں تو چھوٹی زندگی انہوں نے پائی اسلام کے بعد, چھوٹی زندگی, چند منٹوں کی یا شاید آدھا گھنٹہ, گھنٹے کی زندگی پائی اسلام کی بات بول رہا ہوں, اسلام قبول کرنے کے بعد. اور آدھے گھنٹے, گھنٹے کی زندگی اسلام کے بعد کی آخرت کو بنا دی. یہ اصل زندگی ہے, جو زندگی انسان کی آخرت کی زندگی بنا دے وہ اصل زندگی ہے. سمجھ رہے آپ جملے, سمجھ میں آئے میرے؟ جو زندگی انسان کی آخرت کی زندگی بنا دے وہ اصل زندگی ہے. وہ زندگی اصل نہیں جو انسان کو اس زندگی میں آنے والی زندگی سے غافل کر دے جی. جو زندگی انسان کو آخرت کی زندگی سے لے ڈوبے, غافل کر دے, تباہ کر دے, زندگی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تلہکم, تمہیں ہلاک نہ کرے, ہلاک نہ کرے. کون؟ ہم کو کون ہے ہلاک کرنے والا؟ لا تلہکم, کوئی اور نہیں. باہر کا دشمن ہم کو بڑا نظر آتا نا, باہر کا دشمن ہم کو بڑا نظر آتا ہے. اللہ نے کہا دشمن باہر کا تو ہے, اندر بھی دشمن ہے, اس کی خبر رکھنا, اس کے تعلق سے فکر مند رہنا, ہمیشہ نظر رکھنا اس اندر کے دشمن پر. اندر کا دشمن ہے اور یہی دشمن تم کو ہلاک کرے گا. بات اب بتائیے, اتنے سال سے الحمدللہ میں اور آپ یہاں پہ ہیں, کسی نے ہم کو آ کے مارا ہے بھی؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے چند ساتھیوں کو پہلے مار دیے, ہم اپنے لوگوں نے مارا ہے ہمارے لوگوں کو, اے یوں پڑھنا نہیں, یوں کرنا نہیں, اللہ اللہ, مسجدوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہمارے ساتھیوں کو. لیکن باہر کا دشمن آج تک الحمدللہ اللہ یہاں کے ماحول کو, اللہ ہمارے علاقوں کو اللہ امن والا بنائے. جو شر پسند, جو شر پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ ان کے شر سے اس امت کی حفاظت فرمائے, ہمارے علاقوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے اسٹیٹوں کی حفاظت فرمائے, پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ نے کہا اندر کا دشمن ہے, لا تلہکم, تم کو ہلاک نہ کرے کو. کون؟ اموالکم اولادکم, تمہارا مال اور تمہاری اولاد. اللہ اکبر, تمہارا مال, تمہاری اولاد. کبھی میں اور آپ اس نظر سے مال کو دیکھتے ہیں, یہ ہلاک کرنے والا ہے یہ. کبھی اس نظر سے اولاد کو ہم نے دیکھا ہے, یہ اولاد مجھے ہلاک کرنے والی ہے. کہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ وہ ایمانی نظر ہے تو نہ دیکھنے کے لیے جی. صحابہ کے پاس وہ نظر تھی, وہ نظر ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس کیسی نظر ہے جی؟ لے ڈوبنے کی نظر ہے. سمجھ رہے ہو؟ سچی بول رہا ہوں, میری آپ کی نظر بول رہا ہوں. اولاد کو ہم دیکھتے ہیں تو کس نظر سے؟
خود تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. میں تو ہوں بے نمازی, تجھے بھی بے نمازی بناؤں گا بیٹے. میں خود ہوں دین سے دور, تجھے بھی دین سے دور کر دوں گا میں. ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں. حضرات صحابہ اکرام نہیں, ایسے نہیں تھے جی, نہیں تھے ایسے. یہ اندر کے دشمن, اللہ نے آگاہ رہنے کے لیے کہا ہے, آگاہ رہو ان سے. صحابہ اکرام ایسے تھے, آخرت کے لیے جینے والے لوگ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. حضرت ثوبان کہتے ہیں نبی نے کہا ایک دور آئے گا, امت دنیا تم پہ ٹوٹ پڑے گی. آج ٹوٹ پڑ رہی ہے. دیکھیے پورے مسلم ممالک 50 سے زیادہ جو ملک ہیں ہمارے, دسترخوان بنے ہوئے ہیں, دسترخوان بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی آتا ہے ہمارے دسترخوان سے جو چاہتا ہے وہ لوٹ لیتا ہے. تمیز سے بیٹھ کے کھاتا نہیں, تمیز سے بیٹھ کے کھانے والے کو ہوتے ہیں, تمیز سے نہیں, لوٹ لیتا ہے, اچک لیتا ہے, جب چاہے آ جاتا ہے, جو چاہے لے جاتا ہے. مسلم ممالک دسترخوان بنے ہوئے ہیں. آپ نے کہا تھا ایک ایسا دور آئے گا کہ امتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی, ٹوٹ پڑیں گی تم پہ, جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے, ہماری میجارٹی کم ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں, بل انتم کثیر, تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی. کتنی تعداد ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی؟ جی ہمارے ہندوستان میں آج کتنے, کروڑوں میں ہیں ہم. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمان ہیں, لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ بے حیثیت قوم کوئی ہے تو مسلمان ہے, بے وزن قوم مسلمان ہے, بے قیمت قوم مسلمان ہے. آج جو کم تعداد ہوا ہے, ہم سے بھی کم, ان کا وزن ہے آج ہندوستان میں. دلت ہیں, سکھ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, ایک وزن رکھنے والے قوم ہیں. یہ روڈوں پہ آتے ہیں تو پورا انڈیا تھر تھر کانپنے لگتا ہے. ایسے لوگ ہیں. ہم مہینے مہینے روڈوں میں رہتے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سی این آر سی پہ تو بیٹھے نا, مہینے مہینے 3 مہینے تک بیٹھے. شاہین باغ آدمی گواہ ہے. کون تھا پوچھنے والا؟ کون تھا ہمارے درد کو بانٹنے والا؟ کون تھا ہمارے سکھ میں دکھ میں ساتھ کھڑا رہنے والا؟ ہم بے حیثیت قوم. کیوں بے حیثیت ہے؟ میجارٹی اتنی زیادہ ہے, پاپولیشن ہماری اتنا زیادہ ہے, تعداد ہماری اتنی زیادہ ہے, سب سے زیادہ نوجوان مسلمانوں کے پاس ہے. مسلم قوم نوجوانوں کی کثرت رکھنے والی قوم ہے, لیکن نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ اس کی لت, اس کی لت, اس سے عشق, اس سے محبت, اس کا مزہ, اس کا لطف, اس میں غرق ہو کے رہ گئے نوجوان ہمارے. قوم جائے بھاڑ میں, باپ جائے بھاڑ میں, ماں جائے کدھر بھی, مجھے میرے فون سے مطلب ہے, مجھے میرے مسائل سے مسئلہ, مجھے جو بھی ہے وہ اس فون سے ہے. اس کو پوری دنیا اس کی فون بن کے دے گی. ماں باپ بھی فون ہے, بیوی بھی فون, کھانا بھی فون, پینا بھی فون, سب کچھ فون. آپ کا بچہ آپ کی بات سنتا نہیں سنتا, معلوم کرنا ہے تو فون چھین کے نکل, فون لے کے دیکھو, پتا چلتا میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے میرا بول کے. جی تمہارے یہاں میرا بڑا سنتا, میری بات بولتے نا ہم لوگ, کھینچ کے دیکھو فون کتنا سنتا پتا چلتا ہے. اور بھائی میرا آپ کا تقویٰ معلوم کرنا ہے نا, میں اور آپ تقوی میں کہاں کھڑے ہیں, یہ فون کافی ہے. یہ فون کافی ہے. ہمارا تقویٰ ہمارا فون بتا دے گا, ہمارے تقویٰ ہمارا ہے یا ہمارے تقوی کو لکوا لگا ہوا, یہ فون بتا دے گا. معزز بھائیوں, تو امت مسلمہ نوجوانوں کی کثرت رکھنے والی ایک امت ہے. کتنے نوجوان ہیں ہمارے پاس, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
बड़ी कसरत है। आज भी देखो कितने नौजवान है हमारे पास यहाँ पे, और ये तो छोड़ो, हम तो छोटे हैं, छोटी जमात है। जाओ हमारे तिरुपति ही की मस्जिदों में जाके देखिए कितने नौजवान भरे पड़े हैं, लेकिन हर नौजवान इल्ला माशा अल्लाह, अक्सर नौजवान जो है पटरी से हटे हुए हैं। इश्क, कौन सा ऐसा नौजवान है जो इश्क में मुब्तला नहीं है? जी, इश्क में मुब्तला हर नौजवान है। इक्का दुक्का अल्लाह के चंद बंदे होंगे। वो जरी क्या मूंछ निकल गई, जरी दाढ़ी क्या आ गई, अब उसको पकड़ नहीं सकते कोई भी, समझो। सीना तान के चलता है सबके सामने, वो अकड़ के चलता है वो। हम ऐसे हैं जी। हमारे असलाफ, हमारे साहबा 17 साल की उम्र। भाई ऐ मेरे साथियों, जरा गौर से सुनना, अगर बात मेरी कड़वी लगती है तो बराए मेहरबानी इसको कड़वा मत समझना। ये मेरी आपकी इस्लाह के लिए, ये दर्द है, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? जुमा में ऐसा बोल नहीं सकता मैं। जुमा एक टॉपिक रहता है, वो टॉपिक पे बराबर चलते रहते हैं हम लोग। एक दर्द है एक, जो मैं आपसे बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, और शायद आप भी ये दर्द महसूस करते होंगे। आज 17 साल की उम्र में कमांडर ऑफ चीफ थे साहबा इकराम, 17 साल की उम्र में। वो बातें भी आने वाली थी, लेकिन अभी नहीं होगा। तो कसरत रखकर भी आज हम क्या है? क्यों? आपने क्या कहा था? एक वहन लग जाएगा तो, कोई बीमारी लग जाएगी तो, वहन, एक बुज़दिलीपन, एक कमजोरी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आप साहबा को बोल रहे हैं या आने में नस्लों को बोल रहे हैं? किसको बोला प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कि तुमको वहन लगेगा? जी, किसको बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आने वाले नस्लों को। साहबा ऐसे थे क्या? नहीं थे जी, नहीं थे ऐसे। हुब्बुद दुनिया उनके अंदर थी, दुनिया की मोहब्बत थी, मौत से नफरत करते थे वो, हरगिज़ नहीं। मौत को सीने से लगाने वाले वो लोग थे, मौत से मोहब्बत करते थे, मौत को चाहते थे, मौत को पसंद करते थे, शहादत की दुआएं करते थे ना भाई। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन दुआ करता है, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना। मुझे कभी हमने ऐसी दुआ की है जी? शहादत की मौत मांगते थे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आपने कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत तुम्हारी बीमारी होगी। आज नहीं है ये बीमारी जी, जरूर है, आज जरूर है, और बहुत ज्यादा है, सर चढ़ के है ये बीमारी। इसीलिए भाइयों, आज हमारे मसाइल चूं के तू हैं, हल होने का नाम नहीं लेते हैं, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और हम अल्लाह के दीन में घटते जा रहे, घटते जा रहे, घटते जा रहे। हजरात सहाबा इकराम की जिंदगियों को पढ़ना इसलिए जरूरी है, याद रखना। क्यों जरूरी है? वो क्या थे, वो कैसे थे, और हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये अंदाजा लगेगा ही। वो कैसे लोग थे, उनका मकसद क्या था, हमारा मकसद क्या है दुनिया में, वो एक गोल था उनका। हमारा क्या बोले भाई जी? एमएलए साहब उसके पीछे भागने, बहुत बोले हमारा ये इतना है, इसकी उसकी चापलूसी कर लेने का, इसके पीछे उसके पीछे भागने का, ये हमारा गोल है। कितने मुसलमान हैं जो पीछे पड़े हुए इनके उनके, उनका क्या गोल था? बहुत ऊंची सोच उनकी थी। हमारी सोच कहाँ है? हमारी सोच मस्जिद से निकलती भी नहीं। हमारी सोच, हमारी पूरी लड़ाइयाँ मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, पोस्टों के लिए, ओहदों के लिए छह मारे। माफ करना, ये बात भी आपको लगेगी किसी को, लेकिन लगाना मकसद नहीं भाई, आँख खोलना मकसद है। हम सारा दिन, सारी रात और कई सालों से हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। क्या? पोस्टा। और क्या है भाई? कितने पोस्ट वाले खबर में जाके सोगे जी? कौन जिंदा है बताओ? हर पोस्ट वाला खबर में गया है। बड़ी जिम्मेदारी है भाई पोस्ट। अरे घर के जिम्मेदार बहुत है हमारे ऊपर, बीवी की जिम्मेदारी, क्या हम जिम्मेदार नहीं है घर के? बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। बीवी बच्चों को सुधार लेना, समझो कौम को सुधार लेना है। तो हमारी सोच तो इसी के लिए। हजरत सहाबा किराम इसके लिए लड़ते थे? नहीं लड़ते थे। तो
تو اس لیے صحابہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے ایک صحابی صرف نام سنتے ہیں بات ختم کر دیتے ہیں. ایک ایسے صحابی ہیں وہ جو شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے. مکی زمانہ، شروع کا زمانہ، اسلام پھیلنے کا زمانہ، اسلام جسٹ ابھرا ہے، نکلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، انفرادی دعوت دے رہے، علن اعلان دعوت نہیں، چھپ چھپ کے دعوت دے رہے. اس دور میں اس صحابی نے اسلام کو قبول کیا ہے. وہ جانتے ہیں ان کی عمر کیا تھی اس زمانے میں جب یہ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ جی 17 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کے تھے. 17 سال کی عمر کا ایک نوجوان اسلام کو سمجھ رہا ہے، اسلام کو قبول کر رہا ہے، ماں باپ کے گھر کے دین کو، مذہب کو چھوڑ رہا ہے. 17 سال کا نوجوان. اور آج ہمارے نوجوانوں کو 17 سال کی عمر میں اصول کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ نہیں آتا. ہاں جن کے ماں باپ سکھائے ہیں وہ سیکھے ہوں گے. پوچھ کے دیکھیے آپ اصول کیسا کرتے ہیں، بتائے تو بتاؤ ذرا. نہیں آتا اصول کا طریقہ. کتنے نوجوان ہیں ہم جانتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا نوجوانوں کو. 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں. ہماری عمریں، میں ہم سب بول رہا ہوں، ہماری عمریں کیسی گزری بتاؤ ذرا. 17 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی. ہم سب بھائی، نوجوان تو چھوڑیے، ہم سب جو گزار کے آئے ہیں وہ عمر سے نکل کے آئے ہیں. ہماری عمر 17 سال کی، 20 سال کی کہاں گزری؟ ذرا بیٹھ جاؤ، پاس میں دیکھو کہاں گزری ہے. جی کچی عمر تھی وہ، کولی عمر تھی وہ. اس عمر کو ہم نے کیسے مسل کے رکھ دیا ہے، رگڑ کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ عمر، یہ ایسی عمر ہے یہ. اللہ اکبر. اس عمر میں انسان بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے. دیکھو یہ صحابی 17 سال کی عمر میں اسلام کو بولے. میں جب پڑھا تو بہت پریشان ہوا میں. اور بھی آپ پریشان ہوں گے. ایک اور بات سناؤں گا تمہیں، آپ بھی سناؤں گا انشاءاللہ. آئندہ رات ہم سنیں گے صحابی کے بارے میں، کیونکہ وقت ہوا ہے، 1 گھنٹہ الحمدللہ ہونے آ رہا ہے، صرف 5 منٹ کا وقت باقی ہے. اس صحابی کو صرف ٹائٹل میں بتا رہا ہوں. ٹائٹل کو ٹائٹل بولتے ہیں نا، ٹائٹل میں بتا رہا ہوں. یہ شروع میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں اور 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں. اور یہ ایسے صحابی ہیں بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 صحابہ ہی کو کہا ہے یہ جملے. اتنا ہی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ. آپ نے کسی بھی صحابی کو یہ جملے نہیں بولے، صرف 2 یا 3 صحابہ کو بولے یہ جملے. کیا جملے ہیں وہ؟ آپ نے کہا تھا اس صحابی سے، آج جن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اللہ، کیسی محبت، کیسی الفت، کیسی قربت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی سے. آپ نے کہا کہ اے میرے ساتھی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. صحابہ نبی سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن یہاں پہ نبی، پیارے نبی، آخری نبی آگے بڑھ کے اس صحابی سے بول رہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں. کتنی باتیں ہوئی صحابی کے بارے میں؟ جی کتنے باتیں بولا میں؟ ٹائٹل بھائی، ٹائٹل ہی بول رہا ہوں. کتنے باتیں بولا ٹائٹل؟ اونگ آ رہی آپ کو شاید. میں اس لیے زور زور سے بول رہا ہوں، اونگ نہیں آنا بول کے. حالانکہ چپ گلا پھاڑ لینے کی ضرورت نہیں، مجھے مائک ہے. آپ لوگ جو ہے شام سو جاتے مجھے پتا ہے. مجھے 3 باتیں بولا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے یہ کہا ہے. اور یہ ایسے صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ نے جنت کی بشارت سنائی تھی. چند صحابہ کو نام لے لے کے آپ نے کہا تھا جنتی ہے تم، جنتی ہے تم، جنتی ہے تم. ان میں سے ایک صحابی ہے جی، جن کو نام لے کے نبی نے کہا کہ تم جنتی ہو. تم
जन्नती हो तुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से 4 बातें बता। आखिरी बात, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उनका आखिरी वक्त था, उन पर हमला किया गया। अबू लुलू फिरूस नाम का एक मजूसी ने जहर से भरा हुआ खंजर लेके आप पे हमला किया, आप जख्मी हो गए, आपको आपके घर पर शिफ्ट किया गया। जो भी आप खाते थे, जो भी आप पीते थे, आपके नाम से वो चीजें निकल जाया करती थी। ऐसा वक्त था, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप जो शहादत की दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ने मदीनतुर रसूल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आपको शहादत का रुतबा दिया, शहादत का दर्जा दिया। जब आखिरी वक्त था आपका, आपने कहा था लोगों, खिलाफत का मसला है, 6 लोगों को मैं बतौर खलीफा के, बतौर शूरा के 6 नाम पेश करता हूं मैं। 6 नाम खिलाफत के बारे में इनसे मशवरा करना, इन 6 लोगों से, हर किसी से नहीं, आलतू फालतू लोगों से नहीं करना, इन 6 लोगों से मेन मशवरा करना। उनमें एक नाम इस सहाबी का था। समझ रहे आप? बात समझ आ रही है आपको? ये ऐसे सहाबी है, और ये ऐसे आखिरी बात बोल रहा हूं आपको, दर्स खत्म कर रहा हूं मैं। ईरान की जंग चल रही ना, चल रही ना, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने ईरान को फतह किया है। ये वो सहाबी है। आज जो ईरान, जिसका पूरी दुनिया में आज नाम बड़े जोरों पे हो रहा है, ये वो ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने ईरान को फतह किया है। सिर्फ टाइटल बोला मैं, अल्लाह ने चाहा तो फिर जो 23वीं रात रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उस रात हम गुफ्तगू करेंगे। सुनना है भाई? क्या एक ही बात थक गएंगे आप लोग? जी आएंगे इंशाअल्लाह? हाँ, सुनेंगे ना? जरूर सुनना चाहिए हजरत सहाबाए किराम के बारे में, इससे जो ईमान ताज़ा होता है। जी, हमारे माँ बाप भी बोले बेटे समझो भाई, भी आप भी, इससे ईमान अभी मुर्दा छोटा हमारा। यार जिंदगियां हमारी होंगी, हमारे बड़ों की होंगी, क्या जिंदगी है? यही जिंदगियां हैं। ऐसी जिंदगियों पे हजारों जिंदगियां कुर्बान जी, हजारों जिंदगियां। इनकी जिंदगियों को पढ़ने से हमारी जिंदगियां बनती है, जोश आता है, जज्बा आता है, बलबला आता है। हाँ, ये और बात है कि टूटी फूटी जबान है मेरी, टूटी फूटी अंदाज में बताता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी, हम सभी को, हम तमाम को अल्लाह हक पर, तौहीद पर, हिदायत पर अल्लाह ताला कायम रखे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी पेशानी का झूमर बनाने के लिए हम सबको तौफीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद के लिए हम मस्जिद फिरदौस में हम जमा हैं, अपने घर को, बीवी बच्चों को हम छोड़ के आए हैं, परवरदिगारा लैलतुल क़द्र हमारा मकसद है। अल्लाह वो रात हम सबको नसीब फरमाए, हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को अल्लाह इस रात को नसीब फरमाए। परवरदिगारा इस रात के जो खैर, जो बरक़ात हैं, जो रहमतें हैं, अल्लाह उन बरकतों को, उन रहमतों को पाने वाले अल्लाह हम सबको बना दे। परवरदिगारा माजी की, पास की ज़िंदगी हमारी अल्लाह गुनाहों से भरी ज़िंदगी है, अल्लाह मासियतों से भरी ज़िंदगी है। अल्लाह हम गुनाह कर चुके और भूल भी चुके हैं, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को जानता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हमारे गुनाहों पर ना दुनिया में मुआख़ज़ा फरमा, आखिरत में मुआख़ज़ा फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा पोशी फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप दे, छुपा दे, और अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। परवरदिगारा आखिरत में इज्जत पाने वाले लोगों में अल्लाह हम तमाम को शामिल फरमा, हमारे वालिदैन को शामिल फरमा, हमारे इज्जा वक़ारी को शामिल फरमा। परवरदिगारा जिन लोगों को तो आखिरत में नामे अमाल सीधे हाथ में देने वाला है, अल्लाह सीधे हाथ में नामे अमाल लेने वालों में अल्लाह हम सबको बना दे। परवरदिगारा दुनिया की हर नेमत अल्लाह हम तमाम को अता फरमा, दुनिया का हर खैर अल्लाह हम तमाम को अता फरमा, हर शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हर शर से हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों से होने वाले बच्चों को अल्लाह हर शर से तो बचा ले। अल्लाह परवरदिगारा हम तमाम माह रमज़ान में हमसे जो रोज़े हुए रख रहे हैं, अल्लाह रोज़ों को कबूल फरमा ले। हालत सोम में अल्लाह हमसे जो खताएं गलतियाँ हुई हैं, होती हैं, अल्लाह अपने फजल से तो माफ़ फरमा दे। परवरदिगार जितने लोग यहाँ पे जमा हैं, अल्लाह इन तमाम के जमा होने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा। परवरदिगार ऐसे ही हम तमाम को अल्लाह के घरों से और अल्लाह की इबादतों से चिमटे रहने
اور لگے رہنے کی توفیق عطا فرما اور پوری دنیا میں پروردگارہ جو فتنہ فساد برپا ہے اے اللہ اس فساد کو اس فتنے کو اللہ ختم فرما دے جو ظالموں کی جو اسرائیل کی جو امریکہ وغیرہ کی جو بھی سازشیں ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے اللہ ان کی حکومتوں کو داغدار کر دے اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اور اے اللہ ہمارے ملک میں جو ظالم ہیں جو شرارتی لوگ ہیں جو حکومتوں پہ نافذ ہیں اے اللہ ان کی حکومتوں کے تختوں کو پلٹ دے پروردگار ہم مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما ہم مسلمانوں کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے دین سے ہم تمام کو اے اللہ دین سے لگے رہنے والے بنا دے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا فرما اتفاق کو پیدا فرما آمین اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته